الیکشن کا نام لیں تو یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جو کالا چور چوری کے بعد بھاگتا ہے. اگر ان کو ڈرانا ہو نا تو ان کے کمروں میں آواز دے دو جا کے الیکشن آ گئے, یہ کمروں میں اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, مریم نواز آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے, جس طرح زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سازش کی تھی, ان کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا. اب یہ مریم نواز آپ کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان آج میرا خیال ہے کوئی 5واں دن ہے, وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. اینڈ وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اب پیپلز چیف جسٹس بن چکے ہیں, اور جو عزت اور تکریم سپریم کورٹ نے کمائی ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم مثالیں جو ہیں وہ اس کی ملتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے آئین کا ساتھ دے کر جس قسم کی گھٹیا کیمپینز چلائی گئیں ججز کے اوپر, ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان جج صاحبان نے جس طریقے سے آئین کو پریزرو اور پروٹیکٹ کیا ہے, آئین کا تحفظ کیا ہے, دستور کا ساتھ دیا ہے, پوری قوم آج سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتی ہے. اور آج ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد, تراویح کے بعد جو ہے پورا پاکستان اظہار تشکر کے لیے باہر نکلے گا, اور وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس نے کہا کہ وہ مسترد کرتی ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب پاکستان میں آئین سے بغاوت کرنا ہے اور انارکی پھیلانا ہے. لہٰذا آج جو ہے وہ ILF جو ہے وہ ان وزراء کی ہم نے تفصیل مانگی ہے جو ان وزراء نے وہ کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی, اور شہباز شریف سمیت وہ تمام وزراء جنہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ میں حصہ لیا, جس کا اعلامیہ یہ آیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اگر اگلے 12 گھنٹوں تک یعنی آج کی رات تک انہوں نے اپنے اس سے اعلامیے سے خود کو ڈسٹنس نہیں کرتے, جن وزراء نے یہ اس اعلامیے میں حصہ لیا, اگر آج رات تک وہ اپنے آپ کو اس اعلامیے سے الگ نہیں کرتے تو ان تمام وزراء کے خلاف ہم آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس بھجوا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, کیونکہ یہ آرٹیکل 2A, آرٹیکل 68 اور آئین کی جو بنیادی شقیں ہیں ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, اور یہ اب سگیشیس اور رائٹیس نہیں رہے, اور یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے یعنی نظریہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جا کے یہ کام کیا ہے. کیونکہ پاکستان کا نظریہ آرٹیکل 2A میں بیان کیا گیا ہے, اور پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ المائٹی, یعنی جو پاکستان میں مقتدر اعلیٰ ہے, اقتدار اعلیٰ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان استعمال کریں گے, منتخب لوگ استعمال کریں گے. اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. ایک کنوکٹڈ مجرم نواز شریف اس پارٹی کو عملاً چلا رہا ہے لندن سے بیٹھ کے, اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 3 ججز کے خلاف کہا گیا کہ ریفرنس فائل کر دیں. نواز شریف کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے اوپر, کیا کبھی کسی جج کے اوپر فیصلے کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو سکتا ہے؟ سیشن ججز روزانہ قتل کی مجرموں کو سزا دیتے ہیں, اپیل میں جا کے وہ سزا جو ہے وہ بدل جاتی ہے, تو کیا سیشن جج کو جو ہے وہ سزائے موت دے دیں کہ اس نے غلط فیصلہ دے دیا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے, اور ان بیوقوف لوگوں کو اتنی بھی عقل سمجھ نہیں ہے کہ کبھی کسی فیصلے کے اوپر کسی جج کے اوپر جو ہے ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم میں ٹائم لائنز دی ہیں ان ٹائم لائنز کو ایڈہیئر کیا جائے گا, ان ٹائم لائنز کے مطابق کام کیا جائے گا. اگر اس ٹائم لائن سے ادھر ادھر ہوں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آرٹیکل 204 میں ویسے بھی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہونی ہے, اور اس کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے. 3 سال تک یہ جو کابینہ وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ ہیں یہ جیل بھی جا سکتے ہیں. میں یہ بتا دوں کہ یوسف رضا گیلانی کو تو صرف ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا ہوئی تھی, لیکن اگر سپریم کورٹ چاہے تو شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے وہ لوگ جو اس اجلاس میں شریک تھے جن کا اعلامیہ آیا کہ آرٹیکل یہ 60 ہم نہیں اس کو مانتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو, وہ 3 سال کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں. آج یہاں پہ ہائی کورٹ میں جو JIT ہے اس کے اوپر معاملہ آیا ہے, اور JIT میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی دیکھیے یہ محسن نقوی, یہ عثمان انور IG پنجاب اور CCPO لاہور صدیق کا میانہ, یہ ذل شاہ کے قتل میں ہمارے مرکزی ملزم ہیں.
اور انہی کے پاس ہم پیش ہو جائیں تفتیش کے لیے، تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو JIT ہے اس کو کیبنٹ نے منظوری بھی نہیں دی ہوئی، لہٰذا سیکشن 19 جو ہے اس کا ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا وہ واضح ہے، JIT کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جا سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ JIT بنائے، لہٰذا اس کے اوپر آج جو پٹیشن ہے اس کو اب منڈے کے لیے جو ہے وہ اس کو نوٹس ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر آ کے اپنا جواب دے، لیکن یہ 2+2 ہے، یہ JIT نہیں چل سکتی، اس لیے اب یہ کیس سب جوڈیس ہے، اور JIT جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرے جب تک کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس ضمن میں جو ہے وہ آ نہیں جاتا۔ ایک دن میں یہ دیکھیے جو ٹیررزم کیسز ہیں جس طریقے سے اس حکومت نے بنائے ہیں، ایسے تو لوگ ریوڑیاں نہیں بانٹتے جس طرح انہوں نے اینٹی ٹیررزم کیسز بنائے۔ عمران خان کے اوپر ایک دن میں 15 ٹیررزم کے کیسز ہیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لاہور میں میرے اوپر ٹیررزم کیس ہو گیا۔ اتنے بے حیا، کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے حکومت میں کبھی اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں ہیں جتنے یہ لوگ اپنے چڑھ گئے۔ پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں، کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہے میں نہیں مانتی۔ حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف ریویژن میں جا سکتی ہے، نظر ثانی میں جا سکتی ہے۔ آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں۔ عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتہ، ان کے مشوروں پہ چلیں گے، آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔